بھی رکھتی ہوں، داڑھی بھی بناتی ہوں، سہری بھی تیار کرتی ہوں. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل نہیں ہیں. یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ تعلیمات ہمیں نہیں دیا ہے، اما عائشہ نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری ماں نے پورا کا پورا دن بیچاری کام بھی کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا گناہ کرتی ہے. وہ گناہ ہے غیبت. اب غیبت کہتے کس کو ہے؟ بھئی قرآن تو غیبت کے بارے میں کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ. غیبت ہے کیا؟ غیبت پر سمجھنے کی غیبت کہتے کس کو ہے؟ غیبت یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات آپ کے پیچھے کسی کو کہی ہے، جس کو کہی وہ آگے موجود نہیں ہے، وہ بات کسی کے پیچھے کہنا، یعنی جیسے ہم نے کسی کو برا بھلا کہا، آپ نے سنا، اب جا کر کے میرے دوست سے، میرے بھائی سے، میری ماں سے، میرے باپ سے آپ نے بتایا کہ آپ کا بیٹا فلاں کو یہ کہہ رہا تھا اور میں وہاں پر موجود نہیں ہوں، وہ بات واقعی میں نے کہی ہے، تو یہ بات غیبت ہے. اور اگر میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، اور آپ نے اپنے پاس سے یہ بات کہہ دیا کہ فلاں تو تمہیں یہ کہہ رہا تھا، فلانی تو تمہیں یہ کہہ رہی تھی، فلانی تو یہ کہہ رہی تھی، تو یہ غیبت نہیں بلکہ یہ بہتان ہے. اور اس کے بارے میں قرآن بلکہ اس گناہ کو قرآن اس میں مبین سے تعبیر کرتا ہے. تو میری بہنوں، غیبت والے گناہ سے بچیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ ایسا گناہ ہے جو ہمارے ایمان کو کھا جاتا ہے، ہمارے ایمان کو سلب کر لیتا ہے. اس کے متعلق میں صرف ایک واقعہ بتاؤں گا اور اپنی جگہ لوں گا. انشاءاللہ بیان حضرت مفتی محفوظ الرحمان صاحب کا ہوگا. میں آپ کو غیبت کے تعلق سے ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑے ولی کامل، اپنے وقت کے مفکر اور محدث، جو اپنے بچوں کو کچھ شاگرد تھے ان کے جنہیں وہ علم حدیث سکھایا کرتے تھے. چند بچے ان کے پاس آتے تھے، وہ مسجد نبوی میں حدیث سکھایا کرتے تھے. ان کا نام تھا فضیل بن عیاض. ان بچوں میں ایک بچہ انتہائی تیز ترار تھا. جو محدث صاحب، جو مولانا صاحب پڑھاتے تھے، وہ سبق وہیں پر اس کو ازبر یاد ہو جایا کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی، اسی وجہ سے ان کے استاد اسے بے پناہ محبت کرتے تھے. ایک دن ہوا ایسا کہ وہ طالب علم نہیں آیا، دوسرے دن بھی نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، چوتھے دن بھی نہیں آیا. جب اسے ہفتہ گزر گیا تو استاد محترم کو فکر ہوئی کہ آخر میرا وہ صحیح و فقیہ بچہ، وہ بچہ جو کمپیوٹر کی طرح ہماری حدیثوں کو عکس کرتا تھا، آخر وہ کہاں گیا. جب بچوں سے پوچھا تو کہا کہ استاد محترم وہ تو اتنا بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہے، وہ تو بول بھی نہیں پا رہا. استاد محترم نے فوراً حدیث بند کی اور کہا کہ بچوں چلو اب ہم چلتے ہیں، اپنے اس شاگرد کی خبر لیتے ہیں. سارے بچے وہاں جب پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں استاد محترم، تو وہ اپنی کوئی کیفیت نہیں بتا پاتا، وہ بول ہی نہیں پا رہا. چنانچہ استاد محترم یہ کہتے ہیں کہ بچوں سورہ یاسین پڑھنا شروع کرو. بچے سورہ یاسین پڑھنا شروع کرتے ہیں. وہ اشارہ کرتا ہے کہ بند کراؤ، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. استاد محترم کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کرو. وہ بچہ اشارہ کرتا ہے کہ بند کرو، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. چنانچہ استاد محترم یہ کہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے؟ قرآن کو تو اللہ نے پورا کا پورا قرآن شفا ہے. یاسین سے تو شفا ملتی ہے، آیت الکرسی سے تو شفا ملتی ہے، اللہ پورا قرآن سے شفا ملتی ہے. اور قرآن ایک اتنا عظیم کلام جس کو پڑھنے سے تم منع کر رہے ہو، آخر تمہیں یہ قرآن فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ استاد محترم کو اشارہ کیا. استاد نے جب اپنا کان شاگرد کے منہ کے قریب کیا تو شاگرد کی آواز آہستہ آہستہ نکل رہی تھی. اس نے کہا کہ استاد محترم اب مجھے پورا قرآن پڑھا دیا جائے گا، میرے پاس پڑھا دیا جائے گا، مجھے شفا ملنے والا نہیں، کیونکہ ابھی چند منٹ پہلے اللہ نے میرے ایمان کو سلب کر دیا. پتہ کیا گیا کہ آخر اس کا ایمان سلب کیوں ہوا.
اتنا کہہ کر وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ استاد محترم رات کے خواب یہ دیکھتے ہیں کہ وہی بچہ ڈامر جیسی چیز ہے کوئی جو دہک رہی ہے اور اس میں اسے نہلایا جا رہا ہے، وہ چل رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، افسوس کر رہا ہے۔ خواب ہی میں استاد نے پوچھا کہ آخر ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ان کا جو ایمان سلب ہوا تھا وہ غیبت کی وجہ سے سلب ہوا تھا، اور جو یہ سزا دی جا رہی ہے وہ یہ سزا بھی اسی غیبت کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ معمولی سی بات ہے اور اس کو ہم لوگ معمولی گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے خاص طور سے ہماری ماں بہنیں بالکل مبرہ نہیں ہیں۔ ہماری ماں بہنیں سب سے زیادہ ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتی ہیں۔ میں یہاں آپ کی برائی بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ کام دیا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں اور انہیں برا